السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم رمضان اور روزے کچھ سیریز کریں گے۔ پارٹ فرسٹ ہے کہ کس کاموں سے، کیا کام کرنے سے روزے کی حالت میں جو کام ناجائز ہیں اس کو دیکھیں گے، وہ کام جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے۔ اس کی حدیث دیکھتے ہیں، میں ساتھ میں حدیث کا ریفرنس بھی دیتی چلوں گی سب میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بخاری سے لیا ہے۔ پھر یعنی پھر ایسے انسان روزہ رکھے گا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دیکھے۔ اگر کوئی دوسرا شخص گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزدار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بخاری سے لیا ہے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ، فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو۔ اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ یہ ابن خزیمہ سے لیا ہے۔ جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بیوی کے پاس آنا یا بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل غیر یعنی گلے لگانے کے لیے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی وہی سوال سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل غیر یعنی گلے لگانے کے لیے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی وہی سوال کیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کو گلے لگانے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی وہ جوان تھا۔ یہ ابو داؤد سے لیا ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچ جائے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حضرت لقیط بن صبورہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرنا۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی سے لیا ہے۔ وہ کام جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ روزے کے درمیان جماع یعنی سیکشول ریلیشن شپ کرنے سے روزہ باطل مطلب انویلڈ ہو جاتا ہے۔ اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ اس روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے
کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روزہ باطل مطلب انویلڈ ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ اس روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عرق دیا گیا۔ عرق بڑے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور لے جا اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اس کو بخاری اور مسلم سے لیا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا صدقہ کر، اللہ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر۔ اسے ابن ابی داؤد اور شیبہ سے لیا ہے۔ آگے کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔